اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر ساری مخلوقات پر ہمیں فضیلت بخشی اور مسلمان بنا کر اسلام کی دولت دے کر آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کائنات آپ پر نثار کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہمیں بنایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سی ایسی لازوال نعمتیں دی جو پہلے کسی نبی کو امت کو عطا نہیں۔ قرآن، بیت اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کی دنیا میں ہمیں 5 وقت کی نماز عطا فرمائی اور رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے۔ آپ کو یہ سن کر تعجب سا ہوگا، قرآن کریم میں ایک ہی جملہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ لعلکم تتقون یعنی اس لیے روزہ فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری، تقویٰ آئے، اللہ کا خوف آئے، اعلیٰ درجے کے تقویٰ، اعلیٰ درجے کی پرہیزگاری آئے۔ لعلکم تتقون کا غلط جملہ استعمال کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے انسانوں کو خطاب کرتے ہیں اور ان کو عبادت کا امر کرتے ہیں، اور وہاں بھی فرماتے ہیں لعلکم تتقون، لیکن وہاں معنی دوسرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، اے لوگو یا ایھا الناس، یہاں فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ وہاں فرما رہے یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ تو رمضان کی غرض و غایت ہے تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار اور گناہوں سے نفرت، طاعت سے رغبت، یہ ہے حق تعالیٰ کی قربت، یہ ہے رمضان کی غرض و غایت۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے 3 عشرے رکھے، اس میں ایک عشرہ رحمت کا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اللہ کے حضور میں روتا اور گڑگڑاتا ہے، حق تعالیٰ کی موصلہ دھار رحمت کی بارش اس پر ہوتی ہے، اور وہ موصلہ دھار رحمت کی بارش اس کو لے جا کر 11 رمضان کو اللہ کی مغفرت کے دروازے پر کھڑا کرو۔ تو کہتے ہیں دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا، رحمت کی موصلہ دھار بارش ہوتی ہے، بندہ جو ہے وہ باب مغفرت پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اپنی اداؤں سے اللہ کے سامنے جھکنا اور عاجزی اختیار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تو دن بھر کچھ نہ کھانا اور اپنے آپ پر قابو رکھنا اور ہر حلال چیز سے اس پر احتیاط کرنا جب تک کہ ہم روزہ نہ کھول لیں، اور نمازوں کی پابندی اور قرآن کی اور تلاوت کی اور تہجد کی، تو انسان رحمت کی موصلہ دھار بارش کی برکت سے باب مغفرت پر کھڑا ہوتا ہے، اور پھر مغفرت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو پھر وہ بندہ 30 رمضان تک مغفور ہو جاتا ہے، محنت کرتی جاتی ہے۔ تیسرا عشرہ آتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے یہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اللہ کی عادت ہے کہ جس کو ایک مرتبہ بخش دیتے ہیں اس کو دوبارہ سزا نہیں دیتے، ایک مرتبہ جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے لیے دوبارہ جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کے معاملات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کا سلوک تبدیل نہیں ہوتا۔ تیسرے عشرے میں شب قدر ہے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں وہ 5 راتیں ہیں، 21ویں جو آج کی رات آ رہی ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ان راتوں میں کوئی رات شب قدر ہے؟ صحابہ کا اس سے اختلاف ہے کون سی رات ہے، کہتے ہیں 21ویں، کچھ 23ویں، زیادہ تر جمہور علماء کا اور اکابر کا
پر اتفاق ہے کہ وہ 27ویں شب ہے۔ ہمیں پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ملے نہ ملے، ہمیں اس بات کی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے ہم رمضان کے یہ تیسرا عشرہ انتہائی امن، انتہائی سکون، انتہائی چین کے ساتھ گزاریں اور شب قدر کو تلاش کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے لیے، اپنی والدین کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے اولاد کے لیے اور پوری امت محمدیہ کے لیے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ پوری امت کے لیے، قوم کے لیے جیتا۔ یہ یاد رکھیے، اچھے سے اس کے ایمان میں کمزوری ہے جو اپنے لیے جیتا۔ اعلیٰ درجے کا جو مومن ہے وہ اپنے لیے نہیں جیتا ہے بلکہ لوگوں کے لیے جیتا ہے، قوم کے لیے جیتا ہے، امت کے لیے جیتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی امت اور قوم اور ملت کی بھلائی اور فلاح کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیا۔ نبی کا ماننے والا ہے، جو نبی سے الفت کرنے والا ہے، جو نبی سے محبت کرنے والا ہے، اس کے اندر یہ صفت آنی چاہیے کہ وہ اپنی فکر نہ کرے بلکہ پوری قوم اور ملت کی فکر کرے، ان کے ایمان کے بنانے کی، ایمان کے بچانے کی، ایمان کے سجانے کی اور ان کو بہترین مسلمان بنانے کی اور اس ملک کا وفادار شہری بنانے کی اور ملک سے محبت کرنے کی اور اللہ اور رسول کی اطاعت اس طریقے سے کرے کہ دور دور سے دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ خدا کا مقبول بندہ آ رہا ہے، یہ نبی کے سچا امتی آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا عمل جو ہے وہ رمضان شریف میں اعتکاف کا عمل ہے۔ اعتکاف کا عمل ہے، اعتکاف بہت بڑا مقبول عمل ہے۔ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اعتکاف کرتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو اتنا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری کائنات آپ پر نثار کہیے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 1 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی آزاد مسجد کے اندر نہیں بیٹھا ہوا، وہ جتنی نیکیاں کر رہا ہے، کسی کے تعزیت میں جا رہا ہے، کسی کی عیادت میں جا رہا ہے، کسی کے افطار میں جا رہا ہے، کسی کے جنازے میں جا رہا ہے، کسی کی خدمت کر رہا ہے، معتکف کو اعتکاف کی حالت میں ان تمام چیزوں کو ثواب ملتا ہے۔ کر نہیں رہا ہے لیکن ثواب اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں محفوظ کر لیا ہے۔ اے اللہ، اب آج کے بعد سے چاند رات تک چاہے کھانے کو ملے، پینے کو ملے، نہ ملے، کوئی تکلیف آئے، پانی پڑے، پتھر پڑے، ہم آپ کا در اب نہیں چھوڑنے والے۔ اللہ سے وفاداری کا عہد کرتا ہے، ہم اب آپ کا در چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کیوں نشینی بردرے روئے کتے، کیوں نشینی بردرے کوئے کتے، آپ بدسینی ضرور ہم سدے۔ اگر آپ کسی کے دروازے پر بیٹھ جائیں تو گھر کے دروازے کے اندر کون ہے، گھر کے اندر کون ہے، اس کا چہرہ نظر ہی آ جائے گا۔ ہم اگر احساس کے ساتھ آپ کو راضی کرنے کے لیے کے گھر میں پڑ جائیں گے، ہر تکلیف گوارا، ہر پریشانی گوارا، ہر مصیبت گوارا، آپ کی رضا کے لیے ہم آپ کے گھر پڑ گئے ہیں تو اللہ کی رضا ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ، اللہ کی خوشی ملنے والی ہے۔ اور اللہ کا دستور کیا ہے، ایک خدا جس سے خوش جاتا ہے پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ یہ دنیا والے ہیں، اللہ سے ناراض ہو گئی، پھر خوش ہو گئی، باپ ناراض ہو گئے، پھر خوش ہو گئے، استاد ناراض ہو گیا، پھر خوش ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہم جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں۔ اتنا پیارا خدا ہے رب العالمین، اللہ رب العالمین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے پہلے کوئی انسان نہ ہوا، آپ کے بعد بھی اس بات کا انسان نہ ہوا، جو تو عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، آپ کے جیسا کوئی عرش کا مہمان نہ ہوا۔ ناظرین، بنارس کے آپ سے مخاطب سلام، آئیے حمدیہ اور نعتیہ سلسلے میں قدم رکھتے ہیں ان بستیوں میں، ان آبادیوں میں جہاں رمضان المبارک پوری طریقے سے اپنی جولانیوں پر ہے۔ آئیے یہاں عشق خداوندی اور عشق مصطفیٰ کا کیا عالم ہے، نعت اور حمد کہنے میں دیکھتے ہیں کہ آپ نعتیہ سلسلے کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے مالک کا میں نام لے کرو، بس
بزم کی ابتدا کرو اپنے مالک کا میں نام لے کرو بزم کی ابتدا کرو یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کرو تو جو چاہے تو بن جائے قسمت میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تو جو چاہے تو بن جائے قسمت میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت تیری چوکٹ پہ سر کو جھکا کرو تیری چوکٹ پہ سر کو جھکا کرو فرض اپنا ادا کرو یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کرو میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ المدد کہہ کے میں نے پکارا میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ المدد کہہ کے میں نے پکارا مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا بس یہی التجا کرو یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کرو آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے سب کے دل کی تمنا ہو پوری آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے سب کے دل کی تمنا ہو پوری سب کو حاجی بنا دے تو مولا سب کو حاجی بنا دے تو مولا میں تڑپ کر دعا کروں یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کرو اپنے محبوب کا در دکھا دے میرا سویا مقدر جگا دے اپنے محبوب کا در دکھا دے میرا سویا مقدر جگا دے تو سے دنیا کو لے جسے میں لطف سے دنیا کو لے جسے میں
اپنے دل سے جدا کر رہا ہوں یا خدا آبرو رکھ میری تو تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں یا خدا آبرو رکھ تو میری تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. بارگاہ خداوندی میں یہ التجائی کلام آپ نے ابھی محسوس سننا. یہ اس ناچہ اور حمدیہ سلسلے کو مزید فروغ دیتے ہوئے محسوس سے کہوں گا کہ وہ اس میں شرکت کرے. یہ بندہ نعت کا جب بھی ترانہ بول اٹھتا ہے یہ بندہ نعت کا جب بھی ترانہ بول اٹھتا ہے تو یہ تنہا نہیں ہوتا زمانہ بول اٹھتا ہے تو یہ تنہا نہیں ہوتا زمانہ بول اٹھتا ہے نہ سورج کی تمازت ہے نہ شب کی ہی سیاہی ہے نہ سورج کی تمازت ہے نہ شب کی ہی سیاہی ہے وہ آئے صبح کا موسم سہانا بول اٹھتا ہے وہ آئے صبح کا موسم سہانا بول اٹھتا ہے تو یہ تنہا نہیں ہوتا زمانہ بول اٹھتا ہے. مختصر لیکن بہت ہی اچھا کلام سے موقف میں نوازا. آئیے نعت اور حمدیہ سلسلے کو مزید ہم طرف لے کر چلتے ہیں جہاں اور بھی بنارس باشندے تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. روزے محمد کی کیا سنہری جالی ہے روزے محمد کی کیا سنہری جالی ہے کوئی خلد والی ہے کوئی عرش والی ہے کوئی خلد والی ہے کوئی عرش والی ہے کیا سما سہانا ہے گلشن مدینہ کا کیا سما سہانا ہے گلشن مدینہ کا نغمے خاف سب گلوں کی ڈالی ہے نغمے خاف سب گلوں کی ڈالی ہے صبح پیاری پیاری ہے
شام بھی سہانی ہے، ہر فضا مدینے کی کس قدر نرالی ہے۔ حسن باغ جنتوں سے کم ہے حسن پیدا کیا، حسن باغ جنت سے کم ہے حسن پیدا کیا، روزے محمد کی کیا سنہری جالی ہے۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت نعت اور حمدیہ کلام سے نوازا گیا۔ اسلام کی دوسرے مجلس میں یہ مخصوص پروگرام آئیڈیا کی پیشکش آپ تک پہنچا، جسے تعاون کیا ہمالی یونیورسٹی اور روح افزا نے۔ ناظرین، اسلام کی بزم آپ نے بنارس کے اہلیان اور باشندوں سے سنی، جن کے یہاں رمضان کی فضیلت، روزے کی اہمیت، قدر و منزلت، تقویٰ پرہیزگاری، اور یہ بالخصوص اس بزم میں حمد اور نعت کے طریقے سے چھنتی ہوئی وہ مومنین کی ایمان کی خوشبو آپ تک پہنچی۔ یہ پروگرام آئیڈیا کی پیش تھا اور بہت خوبصورت کلام ان تمام حضرات نے پیش کیا۔ ناظرین، عشق محمدیہ، عشق خداوندی میں ڈوبی ہوئی بزم بنارس کے اس علاقے سے آپ تک پہنچے گئی، جہاں بہت ہی معروف اکابرین، بزرگان دین اور دیگر حضرات پیدا ہوئے، اور تمام بنارس کو انہوں نے ہندوستان کے دوسرے خطوں میں روشناس کرایا۔ پھر کسی موقع پر اسی حوالے سے، اسی علاقے سے جی سلام آپ کی ملاقات کرائے گا اور چند حضرات سے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے کہ یہ اس بزم کو، اس خوبصورت اور پاکیزہ اور منور ماحول کو یہیں پر تکمیل کرتے ہیں۔ پھر کسی لمحے میں، پھر کسی وقت عزیز صاحب کے دریچوں سے چلے گی بنارس کے اس عشق خداوندی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایمان کی اصلاح کی وہ خوشبو جو امت محمدیہ یہاں اٹھا رہی ہے۔ آئیے ناظرین، میں فاخر ادیب عزیز سلام کی طرف سے انہی لمحات میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ رافی